الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وكبير نفوسنا مولانا مولى الكونين إمام المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين حبيب الله العالمين الإخوة وسلم محمد. المنتبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتقوا الرسول وأولي الأمر منكم. صلى الله سید الشہداء اور شہداء کربلا کا سرداروں، ہماری گفتگو اسی آیت مبارکہ کے ذیل میں بعنوان اطاعت ہو رہی ہے۔ چند معلومات ہم نے کل کی مجلسوں میں آپ نے یہ سماعت کی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ذہن نشین ہوں گے، محفوظ ہوں گے، اور اللہ کرے محفوظ رہنے کا، تاکہ ہمارا مستقبل، ہمارا فیوچر اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت میں بسر ہو۔ اللہ نے جو اطاعت مانگی ہے وہ سب سے نہیں مانگی، اللہ نے جو اطاعت مانگی ہے وہ ایمان والوں سے مانگی ہے۔ اے ایمان والوں، اللہ کے اطاعت کرو، رسول کے اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اگر مختصر لفظوں میں ایمان والوں کو سمجھنا ہے کہ ایمان والا کون ہے، ایک دم سیدھی سی حدیث ہے پیغمبر کی کہ جس کا پیغمبر ارشاد فرمائے یا علی حب کا ایمان ہوتا ہوا وکفر کا کفر والنفاق، اے علی جو آپ سے محبت کرتا ہے وہی مومن بھی ہے، وہی متقی بھی ہے، اور جو آپ سے دشمنی کرتا ہے وہی کافر بھی ہے، وہی منافق بھی ہے۔ تو بھائی اگر سیدھے سیدھے آیت کو اس حدیث سے جوڑ لیا جائے، اتنا تو مسئلہ ایک بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ اللہ کے اطاعت، رسول کے اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت علی سے محبت کرنے والے کو کرنا ہے، علی کے دشمنوں کو نہیں کرنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تو بالکل سیدھا سیدھا دو چار والا معاملہ ہے کہ اللہ کے اطاعت، رسول کے آپ نے سلام کے پہلے ہی آگے آ جائیں۔ چچا آپ ادھر آ جائیے آرام سے، آپ ذرا آ جائیے، ذرا ہو جائیے۔ تو آپ یہ کر رہا تھا کہ اگر آیت کو حدیث سیدھے سیدھے ملا لیں تو اللہ کے ساتھ، رسول کے ساتھ اور اولی الامر کے ساتھ کسے کرنی ہے؟ جو بھی علی سے محبت کرتا ہے، وہی مومن بھی ہوگا، وہی متقی بھی ہوگا، وہی اللہ کے ساتھ بھی کرے گا، وہی رسول کے ساتھ کرے گا، وہی اولی الامر کے ساتھ کرے گا۔ توجہ رکھیے گا، کل ہماری گفتگو اینڈ پر آئی تھی، جو ختم ہوئی تھی وہ اس مسئلے پر آ گئی تھی۔ توجہ رکھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ میں اس میں ایک آدھ کو جوڑ لے رہا ہوں، ایمان والوں کو سلسلے سے جوڑ لے رہا ہوں۔ توجہ رکھیے گا، کل ہماری جو گفتگو ختم ہوئی تھی اس مسئلے پر ختم ہوئی تھی کہ ہم زندگی جو گزارتے ہیں وہ دوسروں پر ڈیپینڈ ہو گئے ہیں۔ یہی بات ہے نا، نہ ہمارا نظریہ رہتا ہے، نہ ہماری فکر رہتی ہے، نہ ہماری حیثیت رہتی ہے، نہ ہماری اوقات ہوتی ہے، نہ ہمارا اسٹیٹس ہوتا ہے۔ ہم تو صرف یہی دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یاد ہے بات؟ یاد ہے؟
اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انہی چیزوں کو کرتے کرتے ہم ختم ہو جاتے ہیں اور زندگی میں دو ہی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، جب تک زندہ رہتے ہیں ہر عمل پر کمنٹ پاس ہوتا ہے جسے کہتے ہیں وہ تجمیل کرنا، اور جب گزر جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کلی کی وجہ سے پوچھ رہے ہیں، ایسا پلان کو نہیں پوچھ رہے ہیں۔ اور ہمارا اب مسئلہ توجہ رکھیے گا، زندگی ایسے نہ گزارو کہ لوگ کیا کہیں گے، بتا چکا ہوں لوگ کیا کہیں گے۔ اب مولا کی سنیا اطاعت قربہ کو سمجھ میں آ جائے گی، جملے میں قصد ہو جائے گی۔ آل محمد کا یہ کمال ہے کہ ایک چھوٹے چھوٹے جملوں میں ایسے کہہ سکتے ہیں کہ پورا سمندر کوزے میں سہل دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، پورا سمندر کوزے میں سہل دیتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا انسانی ذہن میں کل والی بات رکھیے گا تو مولا کی حدیث سمجھ میں آ جائے گی۔ لوگ کیا کہیں گے، چھوٹی بات کو لوگ کیا کہیں گے۔ مولا کی رحمت کی ایک چھوٹی سی حدیث، مولا فرما رہے ہیں زندگی ایسے گزارو کہ رب کو پسند آ جائے، ورنہ دنیا والوں کی تو پسند روز بدلتی رہتی ہے۔ دنیا والوں کی پسند روز بدلتی رہتی ہے۔ زندگی ایسے گزارو کہ رب کو پسند آ جائے، سبحان اللہ، اللہ کو پسند آ جائے۔ مصیبت تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی پسند کو نظر انداز کر دیتے ہیں، بندوں کے پیچھے گھوما کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، مطلب مولا کی حدیث ہے، مولا فرمایا زندگی ایسے گزارو اللہ کو پسند آ جائے، ورنہ لوگوں کی پسند روز بدلتی رہتی ہے۔ کہاں تک اس کو کور کر پاؤ گے؟ مخالفیا اور انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے توجہ رکھیے گا، پھر بات کرنے آ رہا ہوں۔ اطاعت کا بینیفٹ ہے، اطاعت پروردگار کا فائدہ ہے، رسول کی اطاعت کا فائدہ ملے گا، امیر المومنین اور اولاد امیر المومنین کی اطاعت کرو تو فائدہ ملے گا۔ کیا فائدہ ملے گا سنا آپ کو؟ شب جمعہ تو ایک ہوتی ہے، نہیں ہوگی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ تعالیٰ پڑھی ہوئی توجہ رکھیے گا۔ اطاعت کا فائدہ بتا رہا ہوں، دیکھیے علی کا کتنا بڑا کمال، ایک جملے میں فائدہ بتایا ہے، ایک جملے میں فائدہ بتایا۔ دعا میں ایسی دعا ہے کہ جس مقصد سے پڑھو مقصد مل جاتا ہے۔ روزی کے لیے پڑھو، دشمنوں سے بچنے کے لیے پڑھو، کامیابی کے لیے پڑھو، تندرستی کے دور ہونے کے لیے پڑھو، جس مقصد کے لیے پڑھو مولا کہتے ہیں قبول، دعا مستجاب ہو جائے گی۔ اس دعا کمیل کے آخری پیراگراف، آخری سے آخری پیراگراف میں مولا نے اطاعت کا فائدہ بتایا، ایک جملے میں مولا نے اطاعت کا فائدہ بتایا۔ مولا فرمایا یا مریض کو دوا وَذِكْرُهُ شِفَاءٌ وَطَاعَتُهُ غِنًى۔ یا مریض کو دوا، اے وہ خدا جس کا نام ہی دوا ہے، وَذِكْرُهُ شِفَاءٌ، جس کا ذکر کرنے تو بیماروں کو شفا مل جائے، جس کا اسم دوا، جس کا ذکر شفا۔ اب اطاعت کا فائدہ بتانے والا ہے مولا فرمائے وَطَاعَتُهُ غِنًى، اگر اس کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو تو اللہ تمہیں غنی بنا دیتا ہے۔ عزیزان گرامی تیار رکھیے، سیدہ کا ہم چھین کر کے غنی بننا اور ہے، اللہ کی اطاعت کر کے غنی بننا اور سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے اطاعت کرو، اللہ تمہیں غنی بنا دے گا، غربت دور ہو جائے گی، فقیری ختم ہو جائے گی، تندرستی توانگری میں تبدیل ہو جائے گی۔ شرط ہے اس کی اطاعت کرو۔ دیکھو اللہ کہاں تمہیں دے دیتا ہے،
جب اللہ نے قرآن میں مطالبہ کیا ہے نا تو اللہ نے ہمارا اور آپ کا مزاج نہیں رکھا ہے کہ آج کچھ کہا اس کا کوئی فائدہ نہیں. جو بھی اللہ نے مانگا ہے اس کا فائدہ ضرور رکھا ہے. لیکن اللہ جانتا ہے بندہ کا مزاج یہ ہے کہ بغیر فائدے کوئی ہلتا نہیں. بچے ہیں آپ بغیر فائدے کوئی ہلتا نہیں. ہم اپنی اطاعت کے لیے کرے گا کیا؟ کہا تو ہماری اطاعت کرو تو ہم تمہیں غنی بنا دیں گے. بہت فائدہ ہے. آپ ایک اطاعت کا فائدہ سن لیجیے اور فائدہ سن لیجیے. لیکن صرف فائدہ ہی فائدہ بتایا ہے, ابھی تک کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں بتایا ہے. لیکن نقصان ہے ہی نہیں, ہے ہی نہیں. توجہ رکھیے گا, اللہ تمہیں غنی بنا دے گا. مولا سوال سنیے گا, پھر ابھی اطاعت کا فائدہ بتا رہا ہوں. مولا میرا ملک سے حضرت علی نبی طالب علیہ السلام سے مولا نے مجھ سے شخص سے سوال کیا, اللہ غنی بنا دیتا ہے نا, غنی بنا دے گا. مولا نے شخص سے سوال کیا, مولا یہ بتائیے اللہ نے انسانوں میں دو طرح کے لوگ کیوں رکھے؟ سنیے گا, اللہ نے دو طرح کے لوگ کیوں رکھے؟ کیا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں دنیا میں کچھ لوگ غریب ہیں, کچھ امیر ہیں. یہاں بھی ایسے ہوگا, پوری دنیا میں مثال یہ کچھ غریب کوئی امیر ہے. توجہ رکھیے گا. اور یہ بتائیے کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا اللہ سب کو امیر بنا دیتا ہے؟ دیکھیں ایسے سوالوں کے جواب والے نہیں دے سکتے. اللہ سب کو امیر بنا دیتا, سب کو غنی بنا دیتا, سب کو دولت مند بنا دیتا. اگر اللہ سب کو دولت مند بنا دیتا تو یہ بتائیے اللہ کے خزانے میں کمی ہو جاتی؟ نہیں ہوتی. ان کو غنی مطلق ہے, وہ تو فیاض مطلق ہے. کہا اگر اللہ سب کو دولت دے دیتا اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہوتی. چلو دولت نہ دیتا, دولت نہ دیتا, سب کو غریب بنا دیتا. یہ بھی مولا سے پوچھا گیا ہے, سب کو غریب بنا دیتا. جیسا لباس ہم پہنے ویسا آپ پہنو, جو روٹی ہم کھائیں وہی آپ کھاؤ, جیسے مکان میں ہم رہے ویسے مکان میں آپ رہو. متوجہ, سب سیم, سب ایک جیسے. اگر سب کو غریب بنا دیتا تو اللہ کا خزانہ بڑھ بھی نہیں جاتا. بھائی کیا سنا آپ نے؟ سب کو امیر بنا دیتا تو خزانہ ختم نہیں ہوتا. سب کو غریب بنا دیتا تو اس کا خزانہ بڑھ نہیں جاتا. مولا اللہ نے دو طرح کا انسان رکھا جو کل تم سمجھے نہیں, جسے اللہ نے غریب رکھا ہے اس کا بھی امتحان ہے, اس کا بھی امتحان ہے اطاعت کا, اور جو امیر ہے اس کا بھی امتحان ہے اطاعت کا. کا مولا سمجھ میں نہیں آیا دونوں کا امتحان کیسا ہے؟ کا جو غریب ہے اس کے صبر کا امتحان ہے, جو امیر ہے اس کے شکر کا امتحان ہے. صبر کرو یا شکر کرو, دونوں کا امتحان ہے. پھر مولا سے پوچھا گیا, غور کریے گا, اب جو امیر ہے نا, اب جو امیر آپ سمجھیں گا آپ کو, اب جو امیر ہے ان سے ایک الگ سوال آ گیا. کیا ہوتا ہے یہ بتائیے گیہوں میں نشان کیسا ہوتا ہے؟
دیکھا نہیں؟ بالکل دیکھ یہ آپ کو سے لوگوں دیکھے ہوگا. آپ لوگ بیج دیکھ کر کے بولتے ہیں بے شک کون سا دے گا. یہ وہ دیکھا ہے بیچ میں کٹ ہو رہا ہے چاہے ہوتی مولا. یہ اردو میں نشان کیسا ہے؟ امیر لوگ سمجھے بات کو, امیر لوگ سمجھے غریب کو ذرا سمجھ کر لیں. امیر لوگ سمجھے بات مولا یہ گیہوں میں نشان لے جاتا. مولا نے کہا گیہوں میں نشان اس لیے ہوتا ہے تاکہ لینے والے کو سمجھ میں آ جائے ایک حصہ تمہارا ہے ایک حصہ غریب کا ہے. بیٹھنے والا مسئلہ نہیں ہے, انفاق والا معاملہ ہے, خرچ کرنے والا معاملہ ہے. متوجہ؟ اب بڑا مسئلہ نازک آ جاتا ہے بعد میں ہمارے رفتہ کا سب. مصیبت یہ ہے کہ اللہ نے دیا صلاۃ علی محمد لیکن مولا کہ کون جانتا ہوں اس خطاب نہیں کرو. مولا عجیب کون ہے, مولی تجوز نہیں ہوتا. مانتے ہیں ماننے کے لیے جائیں گے کام مولا کا قول ہے, اور اگر مومن کہتے ہیں تو ماننا ہی پڑے گا. اگر مومن کہتے ہیں تو ماننا ہی پڑے گا. کنجوس نہیں, مولا کا قول ہے. مولا کہہ رہے ہیں کہ مومن کنجوس نہیں ہوتا, کنجوس نہیں ہوتا. اب اللہ نے دے دیا کسی کو, اللہ نے کسی کو نواز دیا, عطا کر دیا, محنت کیا, اللہ نے اسے بہت دے دیا, برکت دے دی, بہت بہت زیادہ ہو گیا, بہت زیادہ ہو گیا. اب نتیجہ سنیے آپ, اتفاق یہ ہوا کہ یہ جو دینا اللہ کی طرف سے جنہوں نے محنت کیا, مشقت کیا, اللہ نے برکت دی. اللہ سب کو تعمیر بنائے, سب کے اس میں برکت دے, سب کے روز کے دروازوں کو کھول دے. جس کے کام نہیں ہے اسے کام شروع ہو جائے. لیکن محسوس کرے گا مولا سے پوچھے گا مولا یہ بتائیے آپ کی نگاہ میں بیوقوف کون ہے؟ آپ کی تعلیم دوسری بیوقوف نہیں, بیوقوف نہیں کہہ سکتے. مولا آپ کی نگاہ میں بیوقوف کون ہے؟ مولا نے فرمایا میری نگاہ میں سب سے بڑا بیوقوف کنجوس ہے. سنیے مولا آپ کی نگاہ میں سب سے بڑا بیوقوف کون؟ کہا میری نگاہ میں سب سے بڑا بیوقوف کنجوس ہے. کہا مولا کیوں؟ کہ اس سے بڑا بیوقوف کیا ہوگا؟ خود محنت کرے, خود کمائے, خود اکٹھا کرے, خرچ دوسرا کرے, حساب نہ کرے. شرط یہ کہ اللہ کے اطاعت کرو. یا اللہ کے اطاعت کرو تو اللہ کو فائدہ دے گا. ہمارا کون ہے کہ تمہیں میں مولا علی کا جملہ بتاتا ہے نا, اگر تم اس کے اطاعت کرو تو اللہ تمہیں غنی بنا کے اطاعت رکھے گا. اب سوال سنیے گا, یہ بتائیے ہماری نگاہ میں, آپ کی نگاہ میں رزق کہتے کسے؟ ایک آیت بتاؤں گا, پریشان مت کیجیے گا, پوری تیاری سے گفتگو کرتا ہوں. ہمارے آپ کی نگاہ میں رزق کسے کہتے ہیں؟ کوئی بولے گا؟ ذرا ہمارا رزق بتا دیجیے تاکہ بات آگے بڑھ جائے. ہم لوگوں کی نگاہ میں شاید یہ جو ہم بول رہے ہیں اس سے زیادہ ہم کوئی بھی ہو جائیں گے, ایگری ہو جائیں گے, راضی ہو جائیں گے. ہماری نگاہ میں رزق کیسے کہتے ہیں؟ دولت رزق, مکان رزق, زمین جائیداد رزق, سونا چاندی رزق, کھیتی باڑی رزق, آل اولاد, زندہ رہنا, صحت مند رہنا, سب رزق ہے, سب رزق ہے. سوال یہ ہے جسے ہم رزق کہتے ہیں وہ بہتر یا جسے امام زمانہ کہے وہ بہتر؟
ہم لوگ جسے رزق کہتے ہیں نا، اس رزق کے بارے میں جب مولا جی سے پوچھا گیا مولا آپ نے دنیا کو چھوڑ کیوں دیا، تو مولا نے جملہ فرمایا ہم اس دنیا کو کیا منہ لگائیں جس کے حلال میں اللہ نے حساب رکھا ہے، حرام میں عذاب رکھا ہے۔ حلال میں حساب، حرام میں عذاب رکھا ہے۔ ہم دنیا کو کیا منہ لگائیں، ہم دنیا کو کیا منہ لگائیں، لیکن باہر یہ رزق کو ہے جس کے پاس اولاد نہیں، اللہ سے پوچھو، اللہ سے کہ مانا وہ کتنا بھی ملا تو میں مانگو تو اللہ کے ساتھ دے دے، جو بیمار ہے کہتا شفا کے ساتھ دے دے، جو مریض ہے کہتا دولت والا سے دے دے، جو بے مکان ہے کہتا صاحب مکان والا سے دے دے، یہی تو ہے نا۔ ہاں اسے رزق کہتے ہیں، لیکن امام زمانہ کسے رزق کہتے سنیے آپ، امام زمانہ کسے رزق کہتے ہیں؟ مولا امام زمانہ کی ایک مشہور دعا ہے، اطاعت سمجھے گا، مولا امام زمانہ کی ایک مشہور دعا ہے، مولا امام زمانہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنا التوفیق الطاعت وبعد المعصیت وصدق النیت وعفان الحرمت۔ مطلب سمجھ میں آیا؟ اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، اے میرے خالق اور مالک، تو مجھے اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنی اطاعت کا توفیق کا رزق عطا فرما، مطلب اتنی توفیق دے کہ ہم تیری اطاعت کر سکیں۔ اطاعت پروردگار کی امام زمانہ نے کہا یہ ہے رزق۔ وبعد المعصیت، میرے معبود تو ہمیں گناہوں سے دور رہنے کا رزق عطا فرما۔ وصدق النیت، میرے معبود تو ہمیں سچی نیت والا رزق عطا فرما۔ وعفان الحرمت، اے میرے معبود تو ہمیں حرمت کی پہچان والا رزق عطا فرما۔ مولا تیرے اطاعت رزق ہے، مولا تیرے گناہوں سے بچنا رزق ہے، مولا تیرے سچی نیت رزق ہے، مولا تیرے حلال و حرام کا پہچاننا رزق ہے۔ اور ہم کسے کہتے ہیں؟ کمال رزق ہے، اولاد رزق ہے، مکان رزق ہے، زمین رزق ہے، جائیداد رزق ہے۔ دونوں رزق میں سمجھ میں آیا فرق؟ جسے ہم رزق کہتے ہیں نا اس کا حساب دینا پڑے گا، جسے امام زمانہ رزق ہے اس میں ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ صلوات اور محمد جسے امام زمانہ رزق کہہ رہے ہیں نا اس میں حساب نہیں، تم اللہ کے اطاعت کرو حساب نہیں ہوگا، ثواب ملے گا۔ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو، یہ وہ رزق ہے جس پر اللہ حساب نہیں لے گا، کیوں گناہ سے بچے، کیوں گناہ سے بچے پوچھے گا کوئی ثواب دے گا۔ تمہاری نیت سچی ہوگی تو اللہ میں یہ نہیں ہے تم خراب نیت کیوں نہیں رکھی، سچی نیت پر اللہ کو ثواب دے گا۔ لیکن ہم نے جو کچھ کروایا جس سے ہم نے رزق کہا تو اللہ پوچھے گا جوانی کے ساتھ رزق دیا تھا، گناہ میں خرچ کیا یا طاعت میں خرچ کیا؟ بھائی سنیے گا، اللہ پوچھے گا بیٹا تمہیں دیا تھا، بیٹی دیا تھا، صرف مانگے سے تربیت بھی دیا تھا، اللہ نے آپ میں دولت دیا تھا، صرف لے کر کے بھیجنے کے لیے کارے خرچ کیے تھے۔ متوجہ ہم نے تمہیں زندگی دی تھی، شیطان کے راستے میں خرچ کیا تھا یا رحمان کے راستے میں خرچ کیا تھا؟ سبحان اللہ۔ یعنی ہمیں جو سمجھا رزق ہے اس رزق میں ایک ایک لمحے کا حساب دینا پڑے گا۔ لیکن اس کے امام زمانہ نے رزق کہا ہے اگر وہ ہم نے اختیار کر لیا تو اللہ حساب نہیں لے گا، ثواب عطا فرمائے گا۔ ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی لیے مولا متقیان علی جب علی طالب علیہ السلام فرماتے یہ ہیں تم جب اپنے ارد گرد لوگوں کے ساتھ رہو نا، قریب رہو نا، جسے کہتے ہیں فرینڈ شپ بڑھانا، دوستی بڑھانا، تو مولا نے عجیب جملہ شاید فرمایا ہے۔ مولا فرماتے ہیں ہمیشہ ایسے لوگوں سے قریب رہو کہ جن کا چہرے سے زیادہ دل منور ہو، چہرے سے زیادہ دل خوبصورت ہوگا
مسئلہ بڑا نازک ہے. مسئلہ بڑا نازک کیا کہ ہم ظاہر پر اتنا مر مٹے ہیں کہ باطن کی ہمیں خبر ہی نہیں رہی. توجہ رکھیے گا, باطن کی خبر ہی نہیں رہی. پیغمبر عجیب پیشہ پیغمبر فرماتے اتنا یاد رکھو, جملے کی قدر کرے گا, پیغمبر کی حدیث ہے. پیغمبر فرماتے اتنا یاد رکھو, خوبصورت چہرہ بھی ڈھل جاتا ہے, خوبصورت چہرہ بھی ڈھل جاتا ہے, پرکشش چہرے پہ بھی جھریاں آ جاتی ہے, پرکشش چہرے پر بھی جھریاں آ جاتی ہے, خوبصورتی بھی ڈھل جاتی ہے. لیکن ایک اچھا انسان ہوتا ہے, چاہے بوڑھا ہو یا جوان, زندہ ہو یا مردہ, پھر بھی وہ زندہ رہتا ہے. پھر بھی وہ زندہ رہتا ہے. یہ ظاہر پہ بہت اچھا نہیں رہتا, اچھا انسان اچھا اسے رکھے. اس چیز کا نام ہے. جب مسئلہ اللہ رسول اور علماء کے دان آتا ہے تو میں نے بات بتائی تھی کہ والدین کے اطاعت ہو, علماء کے اطاعت ہو, استاد کے اطاعت ہو, بیوی اور شوہر کا معاملہ ہو, اس میں شرطیں رکھی گئی ہیں نا, شرطیں رکھی گئی. اسی بنیاد پر اطاعت ہوگی جب تک اللہ اس کا حکم ٹکرائے گا. جہاں سے حکم ٹکرا جائے گا کہ وہاں پہ علماء کی اطاعت ہوگی, رسول کی اطاعت ہوگی اور اللہ کی اطاعت ہوگی. میں نے اس کی مثال دی تھی. تاریخ اسلام کی مشہور جنگ, میں مجھے جنگ نہیں پڑھتی, صرف اس کی اطاعت سمجھا رہا ہوں. تاریخ اسلام کی مشہور ترین جنگ ہے جس جنگ کو کہتے ہیں جنگ جمال. مجھے جنگ کو نہیں پڑھنا. یہ تاریخ اسلام کی اکیلی جنگ ہے جس جنگ کے کمانڈر ان چیف ایک لیڈی ہے, ایک لیڈیز ہے. سامنے آ گئی. ایک جملہ اور بولو, دھیرے سے بولو, سمجھیے گا تیز. کمال کی بات یہ ہے کہ اس باپ کی بیٹی ہے جس باپ کا قدم رکا نہیں, بیٹی گھر میں ٹکی نہیں. اس سے زیادہ دھیرے نہیں بول سکتے. اگر ہم اپنے دل میں بول دیتے تو آپ سمجھتے ہیں کیسے. تو یہ تحریک سلوات جمع عالم اسلام کے اکیلی جنگ ہے جس کا مسئلہ ہم نے بتایا, جنگ نہیں پڑا. تو جب یہ بصرے میں جنگ ہونے والی تھی, بصرے میں جب یہ جنگ ہونے والی تھی, ایک سلوانی کے لشکر آئے تھے, کبھی ان کا لشکر آئے, متوجہ ان کا لشکر آئے. تو جب وہ لشکر اکٹھا ہو رہا تھا, توجہ رکھیے گا, جب یہ لشکر اکٹھا ہو رہا تھا تو اس میں لشکر اکٹھا کرنے کے لیے خاتون نے سب کو لے کر لکھا تھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کیا بول رہا ہوں؟ خاتون نے لے کر لکھا تھا, مکہ, مدینہ, کوفہ, جہاں تک لیٹر پہنچا سکتے. اور لیٹر میں ایک سینٹنس تھا, ایک سینٹنس سمجھیے گا. سینٹنس کیا تھا؟ جس کسی کو بھی لیٹر لکھا اس میں نیچے جملہ لکھا, میں تمہاری ماں ہوں, تمہیں حکم دے رہی ہوں, میری اطاعت کرتے ہوئے میدان میں آ جاؤ. کوئی بات بڑھتی ہے پھر بھی نہ سمجھے. میں تمہاری ماں ہوں, میں تمہیں بحثیت ماں حکم دیتی ہوں کہ تم میرے ساتھ لشکر میں آ جاؤ. ظاہر ہے جب ماں کہیں گی تو آنا پڑے گا, ماں کہیں گی تو آنا ہی پڑے گا. اتفاق یہ ہوا انہی لیٹروں میں سے ایک لیٹر مولا علی کے صحابی جن کا نام زید بن سوان عبدی تھا, نام یاد رکھیے گا, ان تک پہنچا. یہی مسئلہ, میں آ رہی ہوں, میدان میں آ رہی ہوں, لشکر لے کے آ رہی ہوں, تمہیں لیٹر دیے تو میری مدد کے لیے تو میں تمہاری ماں ہوں. تو یہ مولا علی کے شاگرد تھے نا, مولا علی کے شاگرد تھے نا زید بن سوان عبدی. انہوں نے لیٹر کے نیچے بس ایک جملہ لکھا. اس جملے کو اگر آپ سمجھیں تو ہمارا سلام ہے, انشاءاللہ کوئی خاموش نہیں رہے گا. قاصد کو لیٹر دیا,
لیکن یہ بس ایک سینٹنس لکھا کہ جا کر کے دے دینا. جب قاصد لیٹر لے کر کے گیا تو اس نے پوچھا زید نہیں ہے کہ آئے نہیں ہے لیٹر میں لکھ دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئے نہیں ہے لیٹر میں لکھ دیا کہ لیٹر میں کیا لکھا آپ بھی پڑھ لیجیے. سبحان اللہ پڑھ لیجیے آپ جو لیٹر میں پڑھا تو قیامت پڑھا کیا لکھا تھا زید نے ایک جملہ لکھا تھا اما آپ کا کہنا صحیح ہے لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ جب ماں اور ایمان کی اطاعت ٹکرا جائے تو ایمان کی اطاعت واجب ہے. ایمان کی اطاعت امتیہ صحیح ایسا ہے فقط ایتا نہیں سے سمجھ آ گیا بڑا سیکھ لیا. کہا کی بات صحیح ہے لیکن قرآن کا اصول یہ ہے کہ جب امام اور ماں کی بات آ جائے امام کی بات مانی جائے گی امام کی بات ماں کی بات نہیں مانی جائے گی چاہے وہ اپنی ماں ہو بے شک. نہیں مانتے یہ ایک طاقت ایک اگر آپ نظام کے اطاعت کریں گے تو عادت محمد محروم نہیں کرتے محروم نہیں کرتے. وہ چیز دے دیتے ہیں جو کائنات میں کوئی نہیں دے سکتا. میں پوری ذمہ داری سے بول رہا ہوں وہ چیز دے دیں تو کائنات میں کوئی نہیں دے سکتا. وہ چیز اگر آپ مثال دے رہا ہوں یہ بھی جگہ سے نقشہ بتا رہا ہوں آپ کو صرف نقشہ بتا رہا ہوں. تاریخ امیر المومنین میں جب خلافت ظاہری مولا ہوئی ہے مولا نے 3 بڑی جنگیں لڑی لڑی اور نہیں لیکن 3 بڑی جنگیں صفین جمل اور نہروان. صفین جمل اور مہربان. صفین میں ایک ایسا نازک مسئلہ آیا تھا اتا سمجھے گا پوری لمبی. صفین میں ایک ایسا نازک مسئلہ آیا تھا کہ جہاں پر مالک اشتر قصد پتہ نہیں مولا نے جملہ کہا ہے زمانہ قربان ہوئے جملے دے بھائی. مالک اشتر بالکل اس کنڈیشن میں ہے کہ تلوار ہاتھ میں ہے. حاکم شام کے خیمے کی تنالے کٹنے والی ہیں. ادھر تنالے کٹے گی ادھر تنالہ کٹے گا مولا صفین جیت جائیں گے. ٹھیک ہے سمجھ میں آ گئی بات. اتنا دیر میں حضرات سے نے نیزے پہ قرآن بلند کر دیا. جیسے ہی نیزے پہ قرآن بلند ہوا کہ مطلب مولا ہی کے لشکر کے لوگ مولا کے خلاف ہو گئے. کیا کہا ہم قرآن والوں سے جنگ نہیں کریں گے. مولا نے پورا خطبہ دیا پورا سمجھایا مجھے اس خطبے میں نہیں جانا. کب بس جب ختم ہونے والی نہیں وہ قرآن بلند کریں ہم جنگ نہیں کریں گے. اور علی اگر آپ نے مالک اشتر کو نہیں بلایا تو ہم آپ کا گلا کاٹ دیں گے. خارجی وہیں سے خوارجی بنے وہیں سے خوارجی بنے وہی لوگ بعد میں جنگے نہروان میں آئے. وہی لوگ بعد میں جنگے نہروان میں آئے. مولا نے فون قاسم کو بھیجا کہا بتا کہ مالک اشتر سے کہتے ہیں جس کنڈیشن میں بھی ہے جس حالت میں بھی فوراً واپس آئے. میں نے کیا نقشہ بتایا تلوار ہاتھ میں تنانے کٹے گی کام ہو جائے گا. اگر ہم لوگ اپنے حساب سے بھی دیکھیں تو 5 سے 10 منٹ 20 منٹ کا معاملہ تھا ہے نا. بہت ہو گیا اس طرح نہیں معاملہ تھا. اور یاد رکھیے صفین میں یہ خاتمہ ہوتا تو کربلا نہیں ہوتی ہے نا. وہ توجہ چاہو. اب تاریخ یہ بتا رہے کہ جیسے قاصد آیا تو اس نے کہا کہ مالک اشتر مولا نے بلایا چلو فوراً تو کہا جب مولا سے یہ کہہ دو کہ بس جب ختم ہونے والی اس نے کہا کہ پھر مولا نہیں رہیں گے. کہا لوگوں نے مولا کو تلواروں نے گھیر لیا
اتنا تو یاد رکھیے کہ تو مولا بتانا چاہتے ورنہ پوری کائنات ایک طرف ہوتی، مولا کائنات ایک طرف ہوتے تب بھی ہم کو ہرا نہیں سکتے تھے. یہ تو بالکل سیدھا سیدھا فیکٹ معاملہ ہے. لیکن میں نے تاریخ کو مطالعے آپ کے سامنے پیش کرتا ہے چاروں. تو یہ اس کی معنی کرتا ہے سنا تو مولا کا چاہنے والا نے تلوار روک لی. اور اس انداز میں تلوار روکی ہے کہ جب مالک اختر پلٹے ہیں تو ان کے شانے پر ایک تیر لگا. اطاعت علی کے تحت شانے سے تیر بھی نہیں نکالا. تیر بھی نہیں نکالا. آگے سر جھکائے بیٹھے. جو کل حالت دیکھی تو دیکھا بات تو بہت نازک ہو گئی تھی. لیکن بہرحال جو جنگ جیتا رہا ہو یا جو جنگ جیت رہا ہو اس کے لیے تو بہت افسوس والا مقام تھا. اطاعت کا فائدہ دیکھیے گا. بہت افسوس والا مقام تھا نا. مالک اختر سر جھکائے کھڑے تھے. سر جھکائے کھڑے تھے. مولا علی قریب ہے. اپنے ہاتھ سے شانے کی تیر کو نکالا اور ایک جملہ کا مالک اس لیے افسوس کر رہے ہو کہ تم اس کو مار نہیں سکے. میں بتاؤں تم نے جو میری اطاعت کی ہے نا جملہ سنی گا مولا کا اطاعت کا فائدہ لگے گا. مولا فرما رہے جو تم نے میری اطاعت کی ہے نا اس کے لیے میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو مجھ کو میرے رسول سے نسبت ہے. مجھ کو میرے رسول سے بھائی معصوم سے جوڑ دینا بہت بڑا معاملہ ہے. معصوم سے رشتہ جوڑ دینا نسبت دینا بہت بڑی ہے. بہرحال عزیزان کرام تو یہ اطاعت والا معاملہ. میں اکثر ایک جملہ کہتا رہ رہا ہوں کہ اللہ کی اطاعت سب سے زیادہ رسول نے کی. رسول کی اطاعت سب سے زیادہ امیر المومنین اور آل محمد کی اطاعت سب سے زیادہ کربلا والے. جناب علی کے بعد دو جملے فضائل سن لیجیے جناب علی اکبر. جناب علی اکبر کہا جاتا ہے شبیہ رسول ہے. ایک آدمی تھی کہ جھوٹا یاد آ گیا کہتے ہیں یہ بات بالکل صحیح کہ وہ شبیہ رسول ہے. شبیہ رسول 100% بالکل صحیح ہے. لیکن جناب علی اکبر اٹھا کر کے دیکھو تو اس میں نور محمد بھی نظر آتا ہے, شجاعت علی نظر آتی ہے, عمر سیدہ نظر آتی ہے, حسن حسن نظر آتا ہے, صبر حسین نظر آتا ہے. ایک اکبر کو دیکھو تو 75 نظر آتے ہیں. ایک اکبر کو دیکھو تو 75 نظر آتے ہیں. تاریخ میں یہ ہے کہ جناب علی اکبر جناب عباس جس وقت مدینے میں نکلتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے گھڑی رک گئی ہو, وقت رک گیا. ہر ایک دونوں کو دیکھتا تھا, کیوں نہ دیکھے, ایک شبیہ رسول ہو ایک شبیہ علی ہو. سبحان اللہ. لوگ دیکھنے کے لیے دور دور سے آتے جناب علی اکبر. جناب علی اکبر کی کوئی بھی حاجت ایسی نہیں ہے کہ جو انہوں نے پیش کیا ہو اور امام حسین نے پورا نہ کیا ہو. تاریخ میں لکھا ہے کہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے, مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے. جناب علی میں جملہ تھا بابا جان انگور کھانے کا دل کر رہا ہے, انگور کھانے کا دل کر رہا ہے. پورے مدینے میں انگور کا سامان نہیں تھا, موسم نہیں تھا, انگور کی فصلیں نہیں تھی, دور دراز تک انگور نہیں تھا. لیکن کیسے ایک بیٹے نے یہ کہا کہ انگور کھانا, تاکہ اللہ کی مسجد کے ستون کو پکڑا, انگور کے خوشی آ گئے. مسجد کے ستون کو پکڑا, انگور کے خوشی آ گئے. صحابہ نے پوچھا یا فرزند رسول انگور کہاں سے ہے؟ کہا میرے بیٹے نے مانگا کہ شبیہ رسول ہے, حسین سے مانگے تو جنت سے انگور نہیں آ سکتا. تاریخ جسے جناب اکثر دیکھتی تھی کہ گہوارے پر کوئی سایہ ہے تو میں پوچھتی تھی گہوارے پہ کون ہے میرے پاپا, میرے بیٹے کے. تو جناب امام صاحب فرماتے تھے چپ رہو, میں ہوں. تو کہا آپ سوئے نہیں,
کا کیا کروں؟ اکبر کی محبت سونے نہیں ہے. سوچے اکبر کیا دیکھیے میں چاہتا ہوں سیدھی سیدھی کی مسائل پڑھا دے گا. میں حبیب کی مسائل پڑھے حضرت نبی علیہ کی مسائل پڑھوں گا, حضرت حاصل کی مسائل پڑھوں گا, حضرت عباس کی مسائل پڑھوں گا, محبت حضرت جناب علیہ کی مسائل پڑھوں گا. وقت رہا تو میں علیہ کی مسائل پڑھوں. یہ فضائل کے بغیر یہ مسائل پڑھتے تھے, ٹائم ہو رہا تھا میں نے مسائل پڑھا کہ وہ پتہ دو چار ہوئے پڑھا تھا اس لیے ہوں فضا تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ اس سے مسائل پڑھنا ہے وہ کتنا باکمال تھا. تب درد کا احساس ہو. مولا حسین بیٹھے ہوئے تھے, نانا کی آغوش خصائص حسینیہ کی کتاب شیخ جعفر شوستری علیہ الرحمہ کی, اس میں یہ روایت درج ہے. مولا حسین نانا کے گھر میں بیٹھے ہوئے یہ بتائیے رسول نے سوال کر لیا, میں نے کہا یہ بتاؤ ایک انسان کا سب سے زیادہ خوشی کا لمحہ کیا ہوتا ہے؟ سوال سمجھ میں آئے؟ ایک انسان کا سب سے زیادہ خوشی کا لمحہ کیا ہوتا ہے؟ ایک انسان کا سب سے بڑی خوشی کا لمحہ یہ ہوتا ہے کہ اس انسان کے سامنے اس کا جوان بیٹا کھڑا ہو. تو وہ جب اپنے لگتے جگر کی جوانی کو دیکھتا ہے, شباب کو دیکھتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے, یہ میرا بیٹا ہے, یہ میرا بیٹا ہے, برسوں کی محنت ہے, پروان چڑھا ہے. رسول نے جواب سوال پلٹ کیے, کہیں بتائیں کہ انسان کا سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ کہاں جواب دے تو دیا, بیٹا نے تو خوشی والا جواب دیا, غم والا جواب تو دیا نہیں, مصیبت والا. کہاں اگر اسی انسان کو اپنی اسی جوان کا میت اٹھانا پڑا اسے سمجھ آیا ہو مسائل سے قریب کر لے گی کہیں سمجھ میں آنے کا نمبر کیا. رسول نے تیسرا سوال کیا, قسم خدا کی حسین کے بچپنے کا جواب ہے. شیخ احمد کہتے ہیں کہ تیسرا سوال کیا, میرے بیٹے یہ بتا, میرے اللہ یہ بتاؤ اگر یہ مصیبت تمہارے اوپر پڑ جائے تو تم صبر کیسے کرو گے؟ حسین نے پہلے میں جواب دیا, نانا یہ نہ پوچھئے میں صبر کیسے کروں گا, یہ پوچھو میں اللہ کی بارگاہ میں شکر کیسے کروں گا. سمجھ میں آئے کیا بات؟ یہ ہے 18 سال کا جوان جو شبیہ رسول ہو, روایت میں ہے کہ جس وقت جناب علی اکبر اذن جہاد کے لیے آئے ہیں کہ مجھے جہاد کی اجازت دے دیجیے, مولا حسین جواب نہیں دے رہے تھے, اجازت نہیں دے رہے. ایک جملہ کہتا تھا, میرے لال آپ اجازت کیوں دے رہے ہیں؟ آپ میرے نانا کی شبیہ ہیں, جب ہم چاہتے تھے اپنے نانا کی زیارت کرنا تو ہم آپ کو دیکھ لیتے تھے. بہت اصرار کی اور حسین نے ایک طریقہ اختیار کیا کہ میرے ساتھ دیکھو جب آپ پیدا ہوئے تھے تو میں نے اس خوشی میں سب کو تحفے دیے تھے اور سب سے آخر میں میری بہن زینب آئی. تو میری بہن نے پوچھا تھا بھیا اکبر پیدا ہوا ہے, آپ مجھے تحفے میں کیا دو گے؟ تو میں نے جواب دے دیا, میری بہن جو مان لے میں دے دوں. اس وقت میری بہن نے مجھے سے اکبر ہی مانا. سمجھ میں آیا اکبر کتنا کیسا؟ میری بہن نے اکبر مان لیا. میں باپ تھا, میں امام تھا, وہ بہن تھی, میں بھائی تھا. میں چاہتا تو دے دیتا, فوراً دے دیتا,
لیکن میں یہ سوچ کر کے اٹھ گیا کہ وہ میرے لیلا ماں ہے. اس سے بغیر مجھے کیسے دے دو. میں سوچ ہی رہا تھا کہ حجرے سے آواز آئی آقا شہزادی جو آپ تو بچپنے میں پھوپھی کے پاس چلے گئے. اگر پھوپھی اجازت دے دے تو میری طرف سے اجازت ہے. آئے رہے پہ رہے پھوپھی اماں ادھر کے ہاتھ دے دیجیے. زینب جواب دے میرے لال کیا میں نے 18 سال تک چکی پیس کر اسی لیے بتایا تھا کہ تم مجھے رنگی اجازت مانگو. نہیں یہ دیکھا کہ میری بات نہ بابا اجازت دے رہے نہ پھوپھی اماں دے رہی. اب اکبر نے سواب پلٹ کے دی. اگر نہیں مانتا ہے سونے تو دن پر آگ رہا سونے. اکبر نے سواب پلٹ کہا پھوپھی اماں آپ نے اجازت نہیں دی. میں نہیں کہوں گا میرے سوال کا جواب دو گے. اندر نہ بول کہ میری پھوپھی اماں میں زندہ رہا میرا پاپا مارا گیا. میں زندہ رہا اور میرا پاپا مارا گیا. محشر میں تاجی سیدہ نے پوچھ لیا زینب اکبر کی حالت میں میرا حسین میں دیکھو آسا کے بہت کم دن باقی ہیں. تھوڑا بہت زیادہ ہونے تو معاف کر دینا. لیکن جوان کی جب میت ہوتی ہے نا تو اس گھر میں پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے. اکبر جوان نہیں ہے شبیہ رسول ہے. اللہ جوانوں میں جوانی کو سلامت رکھے. اکبر کے وفادار ہو. تمہیں لیلا تمہیں دعائیں دے رہی ہوگی. جیسے ہی سوال کیا نا زینب نے کہا خدا کہتا ہے سب سے زیادہ مشکل اکبر کو خیمے سے نکلنے میں ہوا ہے. خیمے کا پردہ اٹھتا تھا گرتا تھا. کوئی بیوی تھی جو قدموں سے لپٹ جاتی تھی. بھیا ابھی کس کے بھروسے چھوڑے جا رہے ہو. اکبر آئے گھوڑے پر سوار ہوئے. سننا تھا گھوڑے پر سوار ہوئے. چند قدم چلے گئے تو کیا دیکھا ضعیف بات کا آپ نے تو روشن کر دیا تھا کہ آپ پیچھے پیچھے کیوں آئے. جواب کے حسین ایک صاحب اولاد ہوتا. اچھا میرے لاجا ایک وعدہ کرو جب تک ہمارا تمہارا آمنا سامنا رہے گا اس کے حسین نے دستے دعا بلند میرے معبود تو گواہ رہے گا. اب میں نے اسے بھیجا ہے جو خلق میں خلق میں رفتار میں گفتار میں تیرے حبیب کے مشابہ ہے. اکبر پہنچے مہتر
करने पहुंचे, मार्का करने लगे, जब होने लगी जिहाद गड़बड़ करने लगे, मेमना को मसला में पड़ गया, वाले लश्कर में भगदड़ मच गई। सारी अकबर का हमला इतना सख्त था कि लश्कर इतना दूर चला गया था कि अकबर पलट कर हुसैन के पास आ गए। एक सवाल किया, आपने मेरी जंग देखी? आपने जंग देखी? हाँ मेरे लाल, ऐसे का लाल होता है, ऐसा ही करता। हाँ मेरे लाल, तुम्हारी जंग देखी? मैं तुम्हारी दादू तहसील दे रहा था मेरे लाल। हाँ बड़ी हाशिम ऐसे ही जंग करते हैं। अब अकबर ने कसम खुदा की, पता माँ और बाप का दिल ऐसा होता है, अपनी जरूरत पूरी करे या ना करे, बच्चे की जरूरत पूरी कर देते। 18 साल के लिए अकबर ने 57 साल के सही बाप से एक सवाल कर लिया, बाबा एक कतरा पानी मिले, कसम खुदा की जितना सरोसीना पीटो कब है, जितना सरोसीना पीटो कब है, ये जुमला रोने के लिए काफी। क्या बाबा एक कतरा पानी मिलेगा? हुसैन ने सर झुका दिया, मेरा पानी कहाँ है? पानी में होता तो असगर के हवाले में प्यासा ना होता। अल्लाह ताकत हिम्मत सुना देता हूँ, बेटा के हवाले में सिर्फ प्यासा ना होता, खैर में सकीना प्यासी ना हो। बाबा ये लोहे की सेरा है ना, लोहे की सेरा है ना, ये धूप की शिद्दत से जल रही है, शिद्दत से जल रही है, प्यास लगी हुई है। हुसैन ने दूसरा तरीका करने का काम करो, अपनी ज़बान वाले रखेंगे। दिया फौरन खींच लिया, बाबा मेरी ज़बान सूखी है, आपके ज़बान में काम भी सुनना लगाओ, सुनना 2-3 लम्हा कयामत के हैं, उसके बाद में पढ़ नहीं पाऊँ, तवज्जो ज़्यादा बहुत लोगे ज़्यादा। अच्छा बेटा अंगूठी उतारा का इसे अपने दहन में रख लो, शायद कुछ रहा हो जाए। जाओ दादा साकी कौशल में जाने कौशल से सेरा करेंगे। अकबर दोबारा रुखसत हुए, दोबारा रुखसत हुए, तारीफ बताई इसी मैं मालूम ने छूट करके ऐसा नैज़ा मारा, अकबर के सीने में पेवत हो गया। पढ़िया सुन लिया आपने? सीने में पेवत हो गया, सीने में पेवत हो गया। आप भी वहां तक ना पहुंचे, हमें एहसास करो सीने में हड्डियां होती हैं। हड्डी को तोड़ने कलेजे में नैज़ा पेवत हो गया। आवाज़ ये बाबा अपने लाल का आखिरी सलाम कबूल करो। हुसैन जुमला ए मेरे लाल, तुम्हारे सलाम ने, तुम्हारी आवाज़ से वासा ने मेरी आंखों की बसारत ले ली। आंखों बस मेरी समान हो गई, आंखों की बसारत चली गई मेरे लाल, मेरी आंखों की बसारत चली गई। तारीफ बताइए, मतलब कहता ये है कि आप जब हुसैन ज़ख्मी अकबर के करीब जा रहे थे तो कभी खड़े हुए थे, कभी गिरते थे, कभी उठते थे, कभी गिरते थे, कभी उठते थे, कभी गिरते थे। ईरानीज़ कहते हैं कहीं उठे, कहीं शाये मशरक़ैन गिरे। लिखा ये है